الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ تکلیف نہیں راحت پہنچائیے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلہ میں جو ہمارا اس موضوع پر آخری سلسلہ تھا، اس میں ہم نے میاں بیوی کے حقوق سے متعلق گفتگو کی تھی، اور ہمارے سلسلے کا اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ جب ہماری معاشرتی زندگی، ہماری گھریلو زندگی، اس میں میاں بیوی اپنے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے تو بسا اوقات اس کی نوبت طلاق اور اس کے ذریعے گھر کی بربادی کی صورت میں سامنے آتی ہے، جس سے کن کن کو تکلیف پہنچتی ہے۔ نہ صرف وہ گھر برباد ہوتا ہے، اہل خانہ کو تکلیف ہوتی ہے، خاندانوں کو تکلیف ہوتی ہے، دیگر خاندانوں میں کئی ایسے افراد ہوتے ہیں جو اس تکلیف کا نشانہ بنتے ہیں۔ آج کے سلسلہ میں ہم اس پہلو کو بھی انشاءاللہ عز و جل ہائی لائٹ کریں گے کہ طلاق سے بچنے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ کون سے مدنی پھول ہیں کہ جن کو سن کر ہم اس ناپسندیدہ کام سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ عز و جل حسب معمول رکن شورا بلال بھائی موجود ہیں۔ آج کے سلسلہ میں انشاءاللہ عز و جل ہم اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور گھر میں میاں بیوی وہ کون سے ایسے انداز اختیار کریں کہ جن سے وہ ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں، اور مزید ایسی باتوں پر بھی توجہ دلائی جائے گی جو تکلیف بڑھانے کا سبب بنتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ طلاق سے بچنے کے لیے کیا مدنی پھول ہیں، آئیے رکن شورا بلال بھائی سے سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کے ذریعے معاشرے کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہمارے پچھلے سلسلے میں اس پر کافی ہماری بات چیت ہوئی، مدنی چینل کے ناظرین نے سنی۔ تو یہ جو طلاق دینے کا عمل ہے کتنا تکلیف دہ ہے، یعنی فقط دو افراد ہی اس سے متاثر نہیں ہو رہے بلکہ دو خاندان متاثر ہو رہے ہیں، آنے والی نسلیں متاثر ہوں گی، معاشرے کے دیگر افراد بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس سے بچا کیسے جائے؟ اس کے لیے سبحان اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں جہاں مردوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند نہ ہو، تم اس سے کراہت کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کثیر بھلائی رکھی ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خیر کثیر بنایا ہو، یعنی ہم نہیں جانتے کہ جو ہمیں ملا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز نہیں، ہمیں وہ چیز ملنی چاہیے تھی۔ ہمیں یعنی مثلا شادی کے حوالے سے مرد کو لگتا ہے کہ بیوی کے مزاج کے حوالے سے، اس کی حسن کے حوالے سے، اس کی خوبصورتی کے حوالے سے وہ مثلا عورت اسے اچھی نہیں لگتی، اب اسے اچھی نہیں لگ رہی، لیکن اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس میں خیر کثیر رکھی ہو۔ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالی کا مبارک فرمان ہے، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہو، تو یہ بہت زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک سمجھ لے طریقہ بیان فرما دیا۔ یعنی بیوی مثلا بدخلق ہے، سیرات الجنان جو مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری مدظل العالی نے تفسیر تحریر فرمائی، مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا، اس میں اس آیت کے تحت بیوی کے حوالے سے فرمایا کہ اگر بدخلقی یا صورت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے عورت تمہیں پسند نہ ہو تو صبر کرو اور بیوی کو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بیوی سے تمہیں ایسی اولاد دے جو نیک اور فرما بردار ہو۔
بڑھاپے کی بے کسی میں تمہارا سہارا بنے. ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, یعنی خوبصورت نہیں ہے مثلاً. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے فرما بردار اولاد دے دے, خیر کثیر رکھی, ایسی اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, آگے چل کے ایسی اولاد ملے جو یعنی ترقی کا ذریعہ بنے, خدمت کرے, فخر کا ذریعہ بنے. اولاد دنیا میں آگے بڑھے گی. ظاہر ہے اولاد اگر نیک ہوتی ہے, اولاد اچھی ہوتی ہے, یہ دنیاوی لحاظ سے اولاد آگے بڑھتی ہے تو اس میں والدین کے لیے فخر کا باعث ہوتا ہے. تو آج ہمیں بالفرض لگتا ہے, کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس کی بیوی کے خلق کے لحاظ سے یا صورت کے لحاظ سے اچھی نہیں ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہو, یعنی اس کے ذریعے ایسی اولاد ملنے والی ہو جو اس کے لیے نیک نامی کا سبب بن جائے, سبحان اللہ, اس کے لیے دنیا میں برکت کا ذریعہ بن جائے, اس کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے. تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہے. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر کر لیں, تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ عطا کر دے, اس سے وہ چیز دے دے جو دوسری سے نہیں ملے گی. مثلاً بیوی خوبصورت تو ہے لیکن ہے بد خلق, یعنی اس کی زبان سے تکلیف ہے. خوبصورت تو ہے لیکن وہ بچوں کا خیال نہیں رکھتی, بچوں کی پرورش اچھے انداز سے نہیں کرتی, طبیعت میں اس کی سستی ہے. تو ادھر سے یہ جو تکلیفیں ہیں یہ دائمی ساتھ ہیں. پھر آگے چل کر خدا نخواستہ وہ پاک دامن نہیں ہے, تو یہ تو ایسی تکلیف ہے کہ کوئی برداشت بھی نہیں کر پائے گا اس کو. تو اب اگر کوئی ایسا معاملہ ہے, یعنی مزاج کہ وہ نہیں پسند آ رہا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا پیارا ایک اصول بیان فرما دیا. یہ جو طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یہ طریقہ مفتی صاحب نے لکھا ہے اس کے تحت کہ یہ طریقہ صرف میاں بیوی کے تعلقات میں نہیں بلکہ زندگی کے ہزاروں معاملات میں کام آتا ہے. اور یہ جو ایک یہاں سوچ دی جا رہی ہے اس کو مثبت ذہنی سوچ کہتے ہیں, پازیٹیو ایک سوچ کہتے ہیں. جی, جیسے اگر کسی کام میں بظاہر کوئی خرابی نظر آ رہی ہے تو اس کے اچھے پہلوؤں پر غور کر لیا جائے. ہو سکتا ہے کہ اچھے پہلو اس کے زیادہ ہوں, اور اچھے پہلو ایسے ہوں جو دیر پا ہوں, دیر تک رہنے والے ہوں, اور وہ جو خرابی ہے وہ عارضی ہو. مثلاً بیوی کے حوالے سے بدصورت ہے لیکن اس سے نیک اولاد حاصل ہے. اب اگر بدصورتی کو برداشت کر لے گا تو جو نیک اولاد کی نعمت ہے یہ دائمی ہے, دنیا میں بھی برکت ہوگی, آخرت میں بھی نجات کی صورت بنے گی. اگر طلاق دے دے گا تو کیا ہوگا کہ وہ بیوی ایک سبب سے اس کو چھوڑا, تو اب جو اس سے حاصل ہونے والی نعمت تھی اس سے بھی محروم ہو گیا, اس سے جو اولاد حاصل ہونی تھی, یا اولاد ہے تو وہ اس سے دور ہو جائے گی اور ساری زندگی اب وہ آزمائش میں رہے گا. تو اس طرح یہ ایک بہت پیاری جو ہے نا وہ سوچ دی گئی اس حکم کے ذریعے. اسی میں حدیث پاک میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کوئی مسلمان مرد یعنی شوہر کسی مسلمان عورت یعنی بیوی سے نفرت نہ کرے. اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی. حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ, کتنی نفیس تعلیم. مقصد یہ ہے کہ بے عیب بیوی ملنا ناممکن ہے, لہٰذا اگر بیوی میں دو ایک برائیاں بھی ہوں تو اسے برداشت کرو کہ کچھ خوبیاں بھی پاؤ گے. یہاں آپ فرماتے ہیں کہ جو بے عیب ساتھی کی تلاش میں رہے گا وہ دنیا میں اکیلا ہی رہ جائے گا. سبحان اللہ عز و جل. اس میں اب یہ تو مرد کے لیے ایک بیان ہوا نا جی, کہ مرد جو ہے وہ یعنی عورت کی خوبیوں کی طرف نظر کر لے. عورتیں بھی بعض ایسی ہوتی ہیں جو بات بات پر طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ بھی بڑی تکلیف اور اذیت کا سبب ہوتا ہے. ٹھیک. تو ایسی جو عورتیں ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے, عورت کو بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. جو شوہر کی خدمت کرتی ہے, شوہر کی طرف سے اگر کوئی ناپسندیدہ بات ہوتی ہے اس پر صبر کرتی ہے تو سبحان اللہ عز و جل اس کو اجر و ثواب بھی کیسا بیان ہوا ہے. حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان, ارشاد فرمایا, اے عورتوں خدا سے ڈرو اور شوہر کی رضا مندی کی تلاش میں رہو, یعنی اس کو راضی کرنے کے حوالے سے. اس لیے کہ عورت کو اگر معلوم ہوتا کہ شوہر کا حق کیا ہے تو جب تک اس کے پاس کھانا حاضر رہتا یہ کھڑی رہتی. اور سبحان اللہ عز و جل مزید ارشاد فرمایا, عورت 5 نمازیں پڑھے, ماہ رمضان کے روزے رکھے, اپنی عفت کی محافظت کرے, پاک دامنی کی حفاظت کرے, اور شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو. سبحان اللہ عز و جل. ایک اور مبارک فرمان, جو عورت اس حال میں مری
کہ شوہر راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ایک اور مبارک فرمان، جو عورت خدا کی اطاعت کرے اور شوہر کا حق ادا کرے اور اسے نیک کام کی یاد دلائے اور اپنی عزت اور اس کے مال میں خیانت نہ کرے تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں 1 درجے کا فرق ہوگا۔ پھر اس کا شوہر با ایمان نیک خو ہے تو جنت میں وہ اس کی بیوی ہے، ورنہ شہداء میں سے کوئی اس کا شوہر ہوگا۔ تو سبحان اللہ عز و جل، اگر عورت بھی صبر کرتی ہے تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زبردست اجر عطا فرمائے گا۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ شوہر کی طرف سے پہنچنے والی کوئی بھی ایسی خلاف مزاج بات ہے، جیسا کہ آپ نے وہ حدیث پاک کے حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو شرح بیان کی کہ اگر کوئی ایک بات ناپسند ہے تو بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو پسند بھی ہوں گی، یعنی کسی شخص میں اگر خامی ہے تو 2-4 خامیاں ہیں تو اس میں اس سے کہیں زیادہ خوبیاں بھی ہوں گی، تو مرد بھی خوبیوں کی طرف نظر رکھے، عورت بھی مرد کی جو خوبیاں ہیں جو وصف ہیں ان کی طرف نظر رکھے، اور اگر 2 1 یا چند ایسے کوئی پہلو ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہیں، جو تکلیف کا سبب ہے، تو ان کو برداشت کرنا یہ چھوٹی تکلیف ہے۔ یہ چھوٹی تکلیف برداشت کر لیں گے تو طلاق کی بڑی تکلیف سے خود بھی بچ جائیں گے، انشاءاللہ خاندان بھی بچیں گے، معاشرہ بھی بچے گا اور اولاد بھی بچے گی انشاءاللہ۔ جیسے کہ ابھی یہ آپ نے گفتگو فرمائی، اب اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے جو کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ذہنی ہم آہنگی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں کس قدر ہماری تعلیم و تربیت فرماتے ہیں، اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال ہوا کہ کیا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کام کرتے تھے؟ فرمایا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نعلین مبارک یعنی جوتے مبارک خود گانٹتے اور کپڑوں میں پیون لگاتے اور وہ سارے کام کیا کرتے تھے جو مرد اپنے گھروں میں کرتے ہیں۔ تو اس سے ایک کتنی پیاری فضا گھر میں بن سکتی ہے کہ اگر مرد گھر میں کاموں میں ہاتھ بٹائے، بیوی جو ہے وہ وقت پر شوہر سے متعلقہ تمام امور کو سر انجام دے، ایک ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو، اور اس سے بھی یہ طلاق کی شرح جو ہے معاشرے میں یہ کم کی جا سکتی ہے، گھروں کے لڑائی جھگڑے کم کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اتنی عظیم سنت کریمہ ہے کہ آپ اس انداز سے بھی ذہنی ہم آہنگی کی ہمیں تعلیم و تربیت عطا فرما رہے ہیں کہ گھر کے کام کاج میں حصہ لے کر اس سے بھی جو ہے جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مرد کو شوہر کو فرماتے ہیں کہ باہر مردوں کی طرح رہے اور گھر میں وہ بچوں کی طرح رہے، تو اس سے بھی جو ایک فرینکنس ہوتی ہے، ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر ہوتا ہے، یہ گھروں میں بنایا جا سکتا ہے۔ جو آپس میں ایک محبت کا یہ ساتھ ہے، اس رشتے کی جو بنیاد ہے وہ یعنی اس کی بنیاد ہی محبت پر ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں بندہ ناپسندیدہ باتوں کو بھی، خلاف مزاج باتوں کو بھی قبول کر لیتا ہے، اور رشتہ ہے ہی یہ سمجھ لیں کہ 100% محبت کا رشتہ ہے۔ تو اگر آپس میں محبت ہوگی اور یہ قائم رہے گی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی درگزر کریں گے، بڑے معاملے میں کوئی بڑا معاملہ درپیش ہوتا ہے تو تفہیم کریں گے، اصلاح ایک اچھے انداز میں، اصلاح مکالمے کے انداز میں، ڈائلاگ کے انداز میں اصلاح کریں گے اور ایک دوسرے کی معافی مانگنے پر غلطیوں سے درگزر کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل جو ایک وہ ہے نا طلاق تک نہیں پہنچیں گے۔ پھر مزید جو گھر کے کام کاج کے حوالے سے آپ نے توجہ دلائی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے اور گھر کے کام خود کر لیا کرتے تھے۔ تو اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی عظمت یاد دلائی، ہمارے پچھلے سلسلوں میں اس حوالے سے بھی بیان ہوا کہ ماں کیسی تکلیف اٹھاتی ہے۔ تو جو ماں ہے وہ ظاہر ہے بیوی بھی یعنی بیوی ہے کسی کی، تو اب جب ماں تکلیف اٹھا رہی ہے تو باپ کو بھی یعنی شوہر کو بھی چاہیے کہ اب اس کیفیت میں اس کے ساتھ وہ بالخصوص اس کیفیت میں، اس کے علاوہ بھی لیکن بالخصوص اس کیفیت میں جو ہے نا وہ زیادہ ہمدردی کرے۔ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ عالیہ اپنے رسالے سمندری گنبد میں اس طرف توجہ دلاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں جہاں وہ اس آیت کا تذکرہ ہوا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتوے میں، تو آپ اس کے تحت یہ ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے مبارک فتوے سے جہاں ماں کی حیثیت معلوم ہوئی وہیں بیوی کی اہمیت بھی کھلی۔ شوہر کو چاہیے بالخصوص امید یعنی حمل کے ایام میں بیوی پر خصوصی شفقت کرے، یعنی جب وہ بچے کا سلسلہ ہوتا ہے ولادت کا، اس سے پہلے کے جو ایام ہوتے ہیں، کام کاج میں اس کا خوب ہاتھ بٹائے، محنت کا کام نہ لے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے یا کسی بھی طرح اس کے صدمے
ٹینشن کا باعث نہ بنے، الغرض جتنا بن پڑے اتنا اسے آرام پہنچائے۔ جب کبھی اپنے بچے سے پیار کرے، اپنے مدنی منع کو پیار کرے، تو ساتھ ہی اس کی ماں پر بھی رحم کی نظر ڈال دے کہ اس پھدکتے پھرتے دل کو لبھانے والے کھلونے کی فراہمی میں اس بیچاری نے کس قدر سخت تکالیف برداشت کی ہے۔ تو اگر یعنی بیوی، یہ تو مخصوصاً ایام کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، اگر بیوی تکلیف میں ہے، اس کے ہوتا ہے سر میں درد ہے، بخار ہے اور کوئی پریشانی ہے، تو اس میں اس سے ہمدردی زیادہ کی جائے، اس پر بوجھ نہ ڈالا جائے، اس سے محنت نہ کروائی جائے، اس کے آرام کا خیال رکھا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل جو ہم آہنگی کی فضا ہے، جو ایک دائمی آپس میں باہمی محبت ہے، وہ انشاءاللہ قائم رہے گی۔ ہمارے معاشرے میں ایک جو سبب ہے گھر سے جی اچاٹ ہونے کا، آپس میں ہم آہنگی ختم ہونے کا، وہ یہ بھی ہوتا ہے نامحرموں سے میل جول، نامحرم عورت کے ساتھ بات چیت کرنا، کسی بھی حوالے سے ہو، بدقسمتی سے یہ اختلاط جو ہے نا یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس میں جب مرد کسی نامحرم سے کسی آفس میں مثلا ساتھ کام کاج کرتے ہیں، یا کوئی ایسی صورت ہوتی ہے کہ وہاں ان کا آپس میں ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو وہاں یعنی نرم لہجے میں بات ہوتی ہے، مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی، اور اپنے گھر میں مرد بھی ڈانٹ ڈپٹ سے وہ کام لیتا ہے، سخت مزاجی، اور عورت جو ہے وہ آگے سے زبان درازی کرتی ہے۔ تو اب باہر سے جب اس طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے نا، تو اب گھر سے جی اچاٹ ہوتا ہے، دل کسی اور طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک تو نامحرموں سے جو میل جول ہے یہ بھی بہت خطرناک ہے گھر کا ماحول خراب کرنے میں، اور دوسرا جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں کہ عورت جو ہے اس کو اگر کبھی نامحرم سے بات کرنی پڑے تو اپنا لہجہ ایسا رکھے کہ اگلے کے دل میں کوئی یعنی شیطانی خیالات پیدا نہ ہو، اس کا دل اس کی طرف مائل نہ ہو، یعنی وہ لہجہ تھوڑا سخت لہجہ رکھے تاکہ مرد کا دل اس کی طرف مائل نہ ہو، کوئی دل کا مریض جو ہے نا وہ اس کی طرف بری نظر سے نہ دیکھے، بری سوچ اس کی کے لیے اس کی پیدا نہ ہو۔ تو اگر اس یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو یہ تعلیمات ہیں دین اسلام کی، ان پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی گھر کا جو امن و سکون ہے وہ برقرار رہے گا، اور تکلیف دہ ماحول نہیں بنے گا۔ جو ہم آہنگی باقی رہے، ہم آہنگی واقعی بنیادی بات ہے، اور ہم آہنگی جو ہے محبت سے باقی رہے گی، اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ محبت ختم کرتی ہیں، ہم آہنگی ختم کرنے کا باعث ہوتی ہیں۔ بڑی بنیادی بات آپ نے اس میں یہ فرمائی کہ جب مرد کا گھر سے دل اچاٹ ہوتا ہے تو کسی اور کی طرف جب وہ رجوع کرتا ہے، اب یہاں پر بھی ایک بڑا اہم پہلو اجاگر ہوتا ہے جو طلاق کی طرف لے کر جاتا ہے، شک کا پہلو۔ اب عموماً بیوی اگر شکی مزاج ہوگی یا مرد شکی مزاج ہوگا تو اس سے بھی ان کی زندگی جو ہے یہ تکالیف سے بھر جائے گی، اور آپس میں ان کا نبھانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یعنی مرد جب گھر آتا ہے تو بیوی کی طرف سے سوال ہوتا ہے لیٹ کیوں آئے، کس سے ملے، موبائل چیک کیا جائے گا، SMS میری کال کیوں نہیں سنی، میرے میسج کا رپلائی کیوں نہیں دیا، کہاں مصروف تھے، کس سے اتنی لمبی بات کر رہے تھے، یہی سوالات بیوی سے ہوتے ہیں۔ جب اس طرح کی فضا بنتی ہے، آپس کی اعتمادی ختم ہوتی ہے، اور اس وجہ سے بھی جو ہے یہ معاملہ طلاق کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ شک کا والا جو مزاج ہے، وہم والا جو مزاج ہے، یہ تو جہاں بھی کوئی ہوگا نا تو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ آفس میں اگر آپس میں کام کاج کرنے والے باس اور جو ان کے ماتحت ہیں امپلائیز ہیں، ان میں اگر شک والا ماحول بن جائے گا، ماں باپ اور اولاد کے بیچ میں اگر شک اور وہم والا ماحول بنے گا، میاں اور بیوی کے بیچ میں بنے گا، سگے بہن بھائیوں میں بنے گا، کاروباری پارٹنرز میں آپس میں جو شراکت دار ہوتے ہیں کاروباری پارٹنرز، ان میں اگر آپس میں کوئی شک والی بات آ جائے گی اور اس کو وہ دل میں جگہ دیں گے تو پھر نبھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسا مزاج واقعی گھر کا ماحول بھی بہت اس سے خراب ہوتا ہے۔ تو ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چاہیے، یعنی ایک بعض اوقات ہوتا ہے وسوسے آتے، لیکن ہم یعنی اتنے یعنی وہ کچے نہ ہو نا کہ بالکل کوئی چھوٹی سی بھی بات ہو، ہوا کا ہلکا سا جھونکا ہو تو ہم اس کے ساتھ جھولنا شروع کر دیں۔ اپنے آپ یعنی مضبوط رکھیں اپنے آپ کو، اور خواہ مخواہ شک کا شکار نہ ہوں۔ اور ایک بہترین جو انداز یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی باتوں کو تو اگنور کرنا چاہیے، لیکن بالفرض کہیں کوئی ایسی بات ہو گئی کہ اب وہ دل میں آ گئی تو اس میں بہترین انداز یہ ہے کہ اعتراض نہ کیا جائے۔ کرٹیسزم جو ہوتا ہے نا، تنقید اور اس میں طنز،
یہ جو ہے نا یہ تعلقات کو اور بگاڑتا ہے۔ اگر بالفرض کچھ ایسا ہے، محسوس ہو رہا ہے، کچھ ایسے قرائن ہیں، لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ یوں ہو رہا ہے، جیسے بیوی شوہر کے حوالے سے اس کو لگتا ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ کسی اور طرف مائل ہو گیا یا کوئی بات چیت ایسی ہے، تو چھوٹی موٹی بات کو تو اگنور کرے، خواہ مخواہ شک نہ کرے، لیکن اب وہ شک سے بات تھوڑی یقین کی طرف جا رہی ہے تو اس میں اعتراض کرے گی، تنقید کرے گی، تو یہ معاملہ مزید بگڑے گا۔ اصلاح کے انداز میں اگر آپس میں ایک خوشگوار ماحول جب ہو، اس وقت بات کرے اور سمجھائے، تو امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ جو دوری جو ہے، یہاں دوری اور کسی اور طرف قربت، وہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی محبت، یہاں سے محبت کا برتاؤ بڑھ جائے گا، یہاں سے اپنائیت کا برتاؤ بڑھ جائے گا، تو اللہ کی رحمت سے کہیں اور ویسے دل یعنی مائل ہوگا بھی نہیں، اور اگر کہیں کوئی ایسی صورت ہے تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ جیسا کہ وہ ہے نا کہ ناجائز دوستی ختم کرنے کے لیے جائز دوستی بڑھا دی جائے، تو اس طرف سے دل ادھر ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر بیوی چاہتی ہے کہ وہ یعنی اس کا شوہر کسی کی طرف مائل نہ ہو، تو وہ اس کے حقوق کو پورا کرے، اس کے ساتھ محبت پیار سے پیش آئے، اور اس کو اگر ایسا لگ رہا ہے، کوئی ایسے قرائن ہیں، شک تو کرنا نہیں چاہیے، اور اگر بالفرض وہ یقین کی طرف بات جاتی ہے تو یہ محبت کا برتاؤ اور بڑھا دے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ناپسندیدہ معاملات نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی شوہر جو ہے وہ خواہ مخواہ شک نہ کرے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورت ہے تو یہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور بڑھا دیں، اور خوشگوار ماحول میں مکالمے کے انداز میں بات سمجھا کر اگر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی بہتری ہوگی۔ بعض اوقات یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خود کرنے کی اس طرح ہمت نہیں ہوتی، اور اگر کریں تو بگاڑ کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس میں واقعی اگر کچھ ایسا ہے تو کوئی خیر خواہ، بڑا خیر خواہ، اگر اس کے ذریعے اصلاح کی کوشش کی جائے اور وہ واقعی سمجھدار ہو، تو اس سے بھی یہ بگاڑ جو ہے نا اس کو روکا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز اور معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہے کہ جو ہمارا معاشرتی نظام ہے، ہماری جو لائف ہے، یہ کلچرل لائف ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بیوی کو میکے سے یہ ذہن دیا جاتا ہے، شروع سے یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ آپ نے وہاں پر جو ہے وہ بالکل نیچے لگ کے نہیں رہنا، اپنی بات منوانی ہے، وہاں کے معاملات جو ہے اپنے اوپر کسی کو حاوی نہیں ہونے دینا، تمہارے لیے میکے کے دروازے کھلے ہیں، کوئی ٹینشن ہو تو یہاں آ جانا۔ اچھا، بعض اوقات ناراضگی ہوتی ہے تو اس کو میکے میں روک دیا جاتا ہے، بچوں سے نہیں ملنے دیا جاتا، یا شوہر سے بات تک نہیں کرنے دی جاتی۔ یہ چیزیں بھی جو ہے یہ طلاق کی طرف جانے کا سبب بعض اوقات بن جاتی ہیں۔ جی بالکل، میکہ جو ہے ہمارے معاشرے میں، میکے کا کردار وہ بہت زیادہ طلاق کی طرف لے کے جانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر میکے والے جیسے والدہ ہے، ماں ہے، بچی کی ماں ہے، وہ واقعی ماں کا کردار ادا کرے، جیسے گھر میں بچی جب گھر میں تھی تو اس کی غلطیوں کو اگنور کرتی تھی، اس کو سمجھاتی تھی، اب ظاہر ہے اس سے ظاہر ہے قطع تعلق کا صورت تو نہیں بنتی ہوگی نا، تو ایسے ہی بچی کو ذہن دے کے وہ جو گھر ہے، اس کے شوہر ہے، بچوں کا ابو ہے، یا سسرال میں جو ہیں یعنی ساس سسر، ان کے حقوق اس کو سکھائے جائیں، تو یہاں سے اس بات پر حوصلہ افزائی نہ ہو کہ وہ وہاں بد اخلاقی کرے۔ یہاں چھوٹی چھوٹی بات وہ اگر گھر آ کر بتائے گی تو اس پر حوصلہ افزائی نہ ہو بلکہ حوصلہ شکنی کی جائے کہ یہ باتیں تو چھوٹی باتیں ہیں، یہ باتیں یہاں تھوڑی بتانے کی ہیں، کتنی باتیں ہمارے گھر میں ہوتی تھی، جب آپ ہمارے گھر میں تھی تو کتنی باتیں آپ کی بھائیوں کے ساتھ ہوتی تھیں، کتنی امی کے ساتھ ہو جاتی تھی، تو باتیں درگزر کی جاتی ہیں، یہ باتیں درگزر کرنے والی ہیں، یہ باتیں بیان کرنے والی تھوڑی ہیں۔ اگر جو سمجھدار ہوں گے ماں باپ تو وہ اسی انداز سے تربیت کریں گے، اور اگر میکے کا یہ انداز رہے تو بہت سارے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ تو میکے والوں کو بھی وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو واقعی ان کا کردار ہے، گھر جوڑنے والا، محبتیں قائم رکھنے والا انداز اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی بیٹی کے دل میں ایسی بات ڈالیں کہ وہ اپنے شوہر کے حوالے سے، ان بچوں کے ابو کے حوالے سے، یا جو ان کے والدین ہیں ان کے حوالے سے کوئی یعنی غلط فہمی مزید بڑھائیں یا نفرت ان کے دل میں ڈالیں۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے شوہر کے بارے میں کہا کہ اس کو اسلام نے گھر کا افسر قرار دیا ہے، گھر کا بڑا بنایا ہے، تو شادی کے اولین جو ایام ہوتے ہیں، یعنی سمجھ لیں کہ پہلے کچھ سال ہوتے ہیں، اس میں تو بیوی شوہر کی بہت خدمت کرتی ہے، وقت پر اس کے بھاگ بھاگ کر کام کر رہی ہوتی ہے، اس کو بالکل اپ ٹو ڈیٹ رکھتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جذبہ خدمت جو ہے یہ کم ہو رہا ہوتا ہے، اس میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ سستی، غفلت، لاپرواہی، بے توجہی، اور یہ چیزیں شوہر کے لیے بعض اوقات کرب اور اذیت کا سبب بن رہی ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں جو بیسکس ہیں، بنیادی چیزیں اسے گھر سے ملنی چاہیے تھی، وہ اس کو نہیں مل رہی، اور ذہنی طور پہ وہ ٹارچر ہو رہا ہے،
اور اس میں بعض اوقات وہ مریض بن جاتا ہے، وہ میڈیسن پر آ جاتا ہے. یہ چیزیں بھی آج کل ہمیں دیکھنے میں نظر آتے ہیں. جو ایک بڑا کردار ہے وہ بچیوں کی تربیت کے حوالے سے بھی ماں باپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، یعنی بچیوں کو امور خانہ داری، یعنی گھر کے جو کام کاج ہیں جو بچیوں کے کرنے کے ہیں وہ ماں باپ اپنی بچیوں کو لازمی سکھائیں. دیگر معاملات ہیں جو بچیوں سے متعلق ہیں، اب تو خیر کافی سمٹ گئے ہیں. پہلے تو بہت کچھ ہوتا تھا کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے ہی لباس بھی سیتی تھی، سویٹر بھی بنتی تھیں اور کیا کچھ کرتی تھیں. عورتوں کے کرنے کے کام بہت زیادہ ہوتے تھے، بلکہ اب بھی ہے کسی حد تک، لیکن دیہاتوں میں تو جانوروں کو سنبھالنا اور یہ سب کچھ تھا. اب یہ کم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ شہروں میں تو اب تقریباً کھانا پکانا، شاید بہت سارے گھر ایسے ہوں گے جس میں عورتوں کے ذمہ بس کھانا پکانا یہی رہ گیا ہے. یہاں تک کہ برتن دھونا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا وغیرہ، یہ کام جو ہے نا یہ اب کام والی کے سپرد، یا بعض ایسی وہ آ گئی ہیں یعنی الیکٹرانکس، جیسے کپڑے دھونے کے لیے تو وہ مشینیں ایسی ہیں کہ اس میں ڈال دیے تو فارغ ہیں، صرف صرف ڈالنا ہے یا جو صابن وغیرہ وہ ڈالنا ہے، باقی پانی بھی وہ خود ہی لے گی، اس کو وہ دھوئے گی بھی خود ہی اور ٹھیک ہے خشک کر کے نکالے گی، تیار دے گی، ہر کام تیار ملے گا وقت جی. تو کام جو شہروں میں تو بہت سارے گھروں میں ایسا ہے کہ جہاں صرف کھانا بنانا اور سرو کرنا یہی کام رہ گیا، یا کسی حد تک تھوڑا اور ہوگا تو کہیں برتن دھونے کا ہوگا، کہیں تھوڑا صفائی کا ہوگا. تو یعنی کام کم ہو گئے ہیں نا، سمٹ گئے ہیں بہت حد تک. لیکن جو بھی ہمارے معاشرے میں عورتوں کے کرنے کے کام ہیں، یہ بچیوں کو ان کی تربیت دی جانی چاہیے. بچیوں کا آج کل تو موبائل فون پہ وقت گزر جاتا ہے، اور جو اسکول کالج کی تعلیم اگر ہوتی ہے تو پھر اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ساتھ، پھر آئینے کے سامنے بھی وقت گزر جاتا ہے. تو یہ ادھر ادھر وقت گزارنے کی بجائے اگر ان کی تربیت ان خطوط پر کی جائے کہ ان کو گھر چلانے میں آگے چل کے آزمائش نہ ہو، ان کی طبیعت میں خواہ مخواہ کی سستی نہ ہو. اب گھر میں ماں باپ کچھ نہیں کہتے، ٹھیک ہے، وہ پڑی رہتی ہیں، سوئی ہوئی ہیں تو سوئی ہوئی ہیں، باتوں میں لگی ہوئی ہیں تو باتوں میں لگی ہوئی ہیں، موبائل پر لگی ہوئی ہیں تو موبائل میں لگی ہوئی ہیں. اب یہ چیزیں اگر اس طرح جاری رہیں اور ماں باپ نے توجہ نہ دی تو پھر آپ نے تو فرمایا نا کہ شادی کے چند سال جو ہیں وہ خدمت کرتی ہے، لیکن اب یہ بھی کم ہو گیا. ٹھیک، تو چند دن بھی شاید نہیں ہو پاتی، کیونکہ مزاج میں وہ چیز نہیں ہے، وقت پہ اٹھنا نہیں ہے، ایسے ہی پڑے رہنا ہے. اور بالخصوص پھر جب اولاد ہوتی ہے نا، پھر اگر یہ چیزیں، یہ تربیت اس انداز سے نہ ہوئی تو بہت زیادہ مشقت، اگر نازک مزاج ہوئی تو پھر وہ بیچاری تو آزمائش میں آ جائیں گی بہت. تو یہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بچیوں کی تربیت میں ان باتوں کا خیال رکھیں، اور ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں، ہمارے معاشرے میں عورتیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ شوہر کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے کسی قسم کی سستی نہ کریں اس کی خدمت میں، اس کو کھانا فراہم کرنے میں، کھانا دینے میں، اس کے لباس کے حوالے سے، کپڑے دھونے میں، گھر کی صفائی میں، بچوں کی تربیت میں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے گندے میلے ایسے ہی پڑے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ماں ان کی کیئر نہیں کر رہی ہوتی، اور یہ چیز بچوں کے لیے تو تکلیف دہ ہوتی ہی ہے. آگے چل کے ماں بیمار ہو جائیں گے تو ماں کے لیے بھی تکلیف کا سبب بنے گی، لیکن یہ جو بچوں کا ابو ہے اس کے لیے سخت تکلیف کا باعث ہوتی ہے. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے. تو یہ ذمہ داری ظاہر عورت کی ہے، لیکن ماں باپ بھی اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور بچیوں کو وہ تربیت دیں تو انشاءاللہ عز و جل ایسے معاملات نہیں ہوں گے، ان کی طبیعت میں ایسی سستی اور ایسی لاپرواہی نہیں ہوگی. یعنی ہمیں اس طرف توجہ کرنی اپنی بچیوں کی تربیت کے حوالے سے. اور شوہر کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر بالفرض گھر سے کوئی ایسی یعنی شادی ہوئی اور ایسی بچی ہے، یعنی اس کے گھر والی جو ہے تو وہ ایسی ہیں کہ بچوں کی امی کے وہ کسی معاملے میں کوئی سستی ہے، کوتاہی ہے، تو وہ بھی اگر احسن انداز میں دور کرنے کی کوشش کریں، مثلا امور خانہ داری میں، کھانا پکانے میں، تو انشاءاللہ عز و جل معاملہ سلجھ سکتا ہے. چلیں وہاں بالفرض اگر کچھ نہیں سیکھ پائے، یہاں کے سیکھ جائیں گے. تو یہ وہی سب سے اہم بات ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ، ماشاءاللہ، باہمی ہم آہنگی. اگر باہمی ہم آہنگی ہوگی تو مکالمے سے، ڈائلاگ سے، محبت سے، پیار سے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو اگنور کر کے، ایک دوسرے کی اچھائیوں پر نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ عز و جل جو غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں، وہ دور ہوتی جائیں گی اور بہتری آتی جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے انتہائی مفید معلومات سنی، اور شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، اپنے گھر کو سنبھالیں، اپنے گھر کا ماحول درست کریں، ایک دوسرے کے لیے نرمی اور لچک پیدا کریں، اپنی ذمہ داریوں کو احساس کریں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ عز و جل وہ وقت دور نہیں کہ جب آپس کے جھگڑے ختم ہوں اور گھروں میں پیار محبت کی فضا قائم ہو، اور اس کے جو انشاءاللہ عز و جل پازیٹیو ایفیکٹس ہیں یہ انشاءاللہ عز و جل نہ صرف معاشرے پر مرتب ہوں بلکہ آنے والی نسلوں پر مرتب ہوں. شوہر کو چاہیے کہ گھر میں کشادگی کرے، بیوی کی ضروریات
वक्त पर पूरी करे। बीवी को चाहिए कि अपने शोहर का ख्याल रखे, उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको जो है वक्त पर पूरी करते रहे। और बिलखसूस इसमें जो अहम तरीन उनसर है वो ये है कि शोहर बीवी की दीनदारी, इसे दीनी तालीमात और इसके ज़िम्मे जो फ़राइज़ उलूम हैं उसको सिखाने के मुतालिक जो है ये कॉन्शियस रहे, इसमें लापरवाही ना बरते, ख़ुद भी अच्छे माहौल के साथ मुंसलिक रहे, अपने अहले खाना को भी अच्छे माहौल के साथ मुंसलिक करे। तो ये भी एक घर के अंदर खूबसूरती पैदा करने का ज़रिया बन सकता है। और आज दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमारे लिए एक बेहतरीन मुआविन और मददगार मदनी माहौल है। मदनी चैनल हमारे घर में आकर हमारे घर की रौनकें बहाल करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। इस मदनी माहौल को ज्वाइन कीजिए, मदनी चैनल को अपने घर में स्विच ऑन कीजिए। दावत इस्लामी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर अपने बच्चों को जो है वो आप दाखिल करवाइए। ये तमाम सोर्सेज यूटिलाइज़ करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे घरों में एक पॉजिटिव चेंज आएगी, मदनी रेवोल्यूशन आएगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम एक खुशगवार और सुन्नतों भरी ज़िंदगी गुजारने की सादत से बहरामंद होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों को अमन का गहवारा बनाए। आज बिलखुसूस रुकन शूरा ने जिन मदनी फूलों पर हमारी रहनुमाई फरमाई, हमारी तवज्जो दिलाई, हमें उन मदनी फूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की सादत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।